جنرل ایوب خان، پاکستانی ہسٹری کا وہ کردار جس نے پاکستان میں سب سے پہلے مارشل لا لگانے کی داغ بیل ڈالی۔ آج ہم آپ کو جنرل ایوب خان کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کریں گے۔ قائد اعظم کو سول اور ملٹری کے افیسروں کے بارے میں جو خدشات تھے ان کا مشاہدہ اس وقت ہوا جب ایوب خان کو مہاجرین کی آباد کاری کے سلسلے میں سردار عبدالرب نشتر کے معاونت کی ذمہ داری دی گئی۔ سردار عبدالرب نشتر نے قائد اعظم کو رپورٹ پیش کی کہ ایوب خان نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور اس کا رویہ پیشہ ورانہ نہیں تھا۔ قائد اعظم نے فائل پر جو لکھا اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: میں اس آرمی افیسر کو جانتا ہوں، وہ فوجی معاملات سے زیادہ سیاست میں دلچسپی لیتا ہے۔ اس کو مشرقی پاکستان ٹرانسفر کیا جاتا ہے، وہ 1 سال تک کسی کمانڈنگ پوزیشن پر کام نہیں کرے گا اور اس مدت کے دوران بیچ بھی نہیں لگائے گا۔ یہ جو بات ہے ڈان میں 29 دسمبر 2001 میں چھپی ہے اور تنویر زاہد کا دعویٰ ہے کہ یہ خفیہ فائل کیبنٹ ڈویژن میں موجود ہے جسے ڈی کلاسیفائیڈ نہیں کیا گیا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ایوب خان اپنی پوزیشن مستحکم کرنے میں کامیاب ہو گئے اور 1950 میں GHQ میں ایڈجوٹنٹ جنرل بن گئے۔ یہ فوج میں ایک اہم پوزیشن تھی۔ اس منصب کی وجہ سے وہ طاقتور مراکز کے قریب ہو گئے۔ پاک فوج کے کمانڈر ان چیف جنرل گریسی نے اپنی مدت ختم ہونے پر ایوب خان کو نیا کمانڈر ان چیف بنانے کی سفارش کی اور وزیر اعظم کو انتباہ کیا کہ اس کی سیاسی خواہشات پر نظر رکھی جائے۔ قائد اعظم اگر زندہ ہوتے تو ایوب خان 4 اسٹار جنرل بننے سے پہلے ریٹائر ہو چکے ہوتے۔ یہ بات MS کوریجو نے اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 30 پر لکھی ہے۔ کتاب کا نام ہے سولجرز آف مس فارچون۔ جنرل ایوب مشرقی پاکستان میں GOC تھے۔ 1 جنوری 1948 کو انہیں جذباتی سیاست کا منظر دیکھنے کا موقع ملا۔ طلبہ اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کر رہے تھے اور اسمبلی کی بلڈنگ پر حملہ کرنا چاہتے تھے۔ جنرل ایوب نے فوجی یونٹ کی مدد سے اسمبلی کو گھیرے میں لے لیا اور پرجوش طلباء کو اسمبلی کی عمارت میں داخل ہونے سے روکا۔ یہ پہلا موقع تھا جنرل ایوب کو احساس ہوا کہ سیاستدان ہنگامی صورتحال میں فوج کی مدد کے بغیر اپنا تحفظ نہیں کر سکتے۔ ایوب خان نے GOC کی حیثیت سے محمد علی بوگرا کو، جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، یہ الفاظ کہہ دیے: آر یو لوکنگ فار اے بلٹ؟ کیا آپ گولی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس جملے سے اندازہ ہوتا ہے کہ فوج کے افسر 1948 میں ہی سیاستدانوں پر حاوی ہو گئے تھے۔ جنرل ایوب خان کی ایک تحریر ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ 1951 میں ہی سیاستدانوں سے بڑے برگزشتہ ہو چکے تھے۔ جنرل ایوب نے لیاقت علی خان کے قتل کے بعد کابینہ کے وزیروں کی سرد مہری اور سنگدلی کے بارے میں تحریر کیا۔ میں نے کراچی میں کابینہ کے کئی ارکان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین اور دوسرے افراد سے ملا، ان میں سے کسی نے لیاقت علی خان کا ذکر تک نہ کیا اور نہ ہی میں نے ان سے ہمدردی اور افسوس کا کوئی لفظ سنا۔ گورنر جنرل غلام محمد کو بھی احساس نہیں تھا کہ ملک ایک ممتاز اور اہل وزیر اعظم سے محروم ہو گیا ہے۔ میں حیران تھا کہ یہ لوگ اس قدر سنگ دل، بے حس اور خود غرض بھی ہو سکتے ہیں۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک کو ترقی مل گئی ہے۔ یہ میرے لیے نفرت انگیز اور بغاوت پر آمادہ کرنے والا رویہ تھا۔ مجھے واضح طور پر یہ تاثر ملا کہ وہ سب سکون محسوس کر رہے تھے کہ واحد شخصیت جو ان کو کنٹرول کر سکتی تھی، یعنی لیاقت علی خان، وہ منظر سے ہٹ گئی تھی۔ جنرل ایوب خان نے یہ بات اپنی کتاب فرینڈز ناٹ ماسٹرز میں کے صفحہ نمبر 41 پر لکھی۔ مورخین حیران ہیں کہ قیام پاکستان کے صرف 4 سال بعد ہی مسلم لیگ نے بیوروکریسی کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے اور ایک بیوروکریٹ وزیر خزانہ کو پاکستان کا گورنر جنرل تسلیم کر لیا، یعنی یہ اشارہ غلام محمد کی طرف تھا۔
پاکستان میں رفتہ رفتہ امریکہ کا اثر و رسوخ بڑھنے لگا۔ امریکن تعلق کی وجہ سے سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی مضبوط ہوتی گئی۔ بریگیڈیئر میاں غلام جیلانی جب ملٹری اتاشی نامزد ہو کر امریکہ رخصت ہونے والے تھے تو کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان نے انہیں بلایا اور ہدایت کی، تمہاری بنیادی ذمہ داری پینٹاگون کے ساتھ فوجی امداد کے تعلقات کو استوار کرنا ہے۔ تم ان یعنی امریکنوں سے براہ راست ڈیل کرنا اور پاکستانی سفیر کو اعتماد میں نہ لینا۔ ہم اس قسم کے حساس معاملات میں سویلین پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ یہ بات مشاہد حسین اور اکمل حسین نے پاکستان پرابلم آف گورننس کے صفحہ نمبر 90 پر درج کی ہے۔ آرمی چیف ایوب خان نے ستمبر اکتوبر 1953 میں سول حکومت کو اعتماد میں لیے بغیر اپنی منشا کے مطابق امریکہ کا دورہ کیا۔ حالانکہ پاکستان کے سویلین سربراہ اور وزیر خارجہ امریکہ کا دورہ کرنے کا پروگرام ترتیب دے رہے تھے۔ امریکی تعاون حاصل کرنے کے لیے ایوب خان اس حد تک آگے چلے گئے کہ انہوں نے ایک امریکی اہلکار کو کہا، اگر آپ چاہیں تو ہماری آرمی آپ کی آرمی بن سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ مناسب قیمت دی جائے۔ یہ بات دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان کے صفحہ نمبر 3 پر لکھی ہے، جس کے مصنف شیری طاہر خیلی ہیں۔ جنرل ایوب نے وزیر دفاع کی حیثیت سے کابینہ میں شمولیت کے بارے میں کہا، میں نے دفاع کی وفاقی وزارت اس لیے قبول کی کیونکہ میں سیاستدانوں اور فوج کے درمیان ایک پل بننا چاہتا تھا۔ جنرل ایوب وزیر دفاع بنے تو اونٹ کا سر خیمے میں آ گیا اور رفتہ رفتہ پورا اونٹ خیمے میں داخل ہو گیا۔ جنرل ایوب کو وزیر دفاع کی حیثیت سے فوج میں افسروں کی تعیناتی، ٹرانسفر، پروموشن اور ریٹائرمنٹ کے اختیارات حاصل ہو گئے۔ جنرل ایوب نے 1951 میں کمانڈر ان چیف بننے کے بعد سیاست اور جمہوریت کو پنپنے نہ دیا۔ ان کی حکومت اور سیاست میں غیر ضروری مداخلت حالات کی خرابی کا سبب بنی اور بعد میں انہوں نے خود ہی حالات کی ابتری کا بہانہ بنا کر اقتدار پر قبضہ کر کے ملک پر مارشل لا مسلط کر دیا۔ یہ تاثر درست نہیں کہ جب ایوب خان نے 1958 میں اقتدار سنبھالا اس وقت ملک کی معیشت تباہ حال تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ 1957-58 کے قومی بجٹ میں 32 لاکھ روپے سرپلس دکھائے گئے تھے۔ یہ بات باقاعدہ دستاویزات کے ساتھ موجود ہے۔ صدر ایوب نے سیاستدانوں کو سیاسی منظر سے ہٹانے کے لیے ایبڈو کا قانون بنایا اور سروردی خان قیوم خان اور ایوب کھوڑوں کو سیاست میں حصہ لینے سے نااہل قرار دے دیا۔ ایبڈو کے قانون کو سیاسی انتقام کے طور پر استعمال کیا گیا، جس کا بنیادی مقصد قومی سطح کے سیاستدانوں کو عوام کی نظروں میں گرانا تھا۔ الطاف گوہر اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 411 اور 485 پر لکھتے ہیں، ان کی کتاب کا نام ہے ایوب خان پہلا فوجی حکمران۔ الطاف گوہر لکھتے ہیں، ایوب خان نے آئین میں نائب صدر کا منصب رکھنے کی اجازت نہ دی تاکہ کوئی بنگالی اس عہدے پر فائز نہ ہو سکے۔ ایوب خان نے الطاف گوہر سے کہا، میں نے بنگالیوں کو دوسرا دارالحکومت دے دیا ہے، ایک دن ان کو ضرورت ہوگی۔ آخر میں ایوب خان نے سوچ لیا کہ مشرقی پاکستان کو جانے دو۔ ایوب خان کے بارے میں آگے چل کے مزید معلومات آپ کو فراہم کریں گے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔